وہ شخص کتنا برا ہوگا، ذرا اس کے بارے میں سوچو، جو اپنی ماں پہ غلط نظر ڈالے، اللہ، جو اپنی ماں پہ غلط حرکت سے نظر ڈالے، مطلب غلط حرکت کرنے کے لیے، اللہ، اس سے بھی کیا ذلیل کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں، کتنا گندے ذہن کا، کتنا برا انسان ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرے۔ مگر آج حدیث اس لیے عوام پہ اتار رہا ہوں میں، یہ 5% لوگ ایسے ہیں۔ کتنے لوگ بولو؟ 5%۔ 5% لوگ ایسے ہیں جو اپنی ماں پہ غلط نظر ڈالنا چاہتے ہیں۔ میری بات غلط ہو سکتی ہے، تمہاری غلط ہو سکتی ہے، کیا نبی کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے؟ نہیں، بولو، آقا کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ نبی فرماتے ہیں، ذرا تو سنو، توجہ کرو، غور کرو، حدیث شریف تم نے نام سنا ہوگا سود اور بیاج کا۔ اصلاح معاشرہ نا، جی، ایک چیز نکال کے اس لیے پیش کر رہا ہوں، ایک چیز، سود اور بیاج۔ ادھر علاقے میں کمیٹی بہت چلتی ہے، کمیٹی کا مطلب ہے 10 لوگ اکٹھے ہوئے، 10,000 روپے ڈالے، اب اس کی بولی لگ رہی ہے 90 پہ کوئی اٹھا رہا، 80 پہ کوئی اٹھا رہا، 85 پہ، یہ بھی ناجائز و حرام۔ ہاں اگر 10 لوگ اکٹھے ہو گئے اور پورے 1 لاکھ روپے اگر اس کا کام بن رہا ہے اسے دے دو، کم و بیشی ساتھ اس کا کام بن رہا ہے اسے دے دو، دوسرے مہینے اسے دے دو، یہ جائز ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ مگر سود اور بیاج جو فصل کے موقع پر 10,000 دے دیے 12 لیتا ہے، 15 دے دیے 18 لیتا ہے، شادی کے موقع پر 50,000 دیے فصل میں 60 لے لیتا ہے۔ سود اور پیاز کا کھانے والوں، سود اور پیاز کا کاروبار کرنے والوں، سود اور پیاز پہ روپیہ اور پیسہ دینے والوں، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو انہی آقا سے ذرا پوچھو، حدیث میں آتا ہے، آقا فرماتے ہیں سود اور پیاز جو ہوتا ہے اس کا گناہ ایسا ہوتا ہے کہ سود اور پیاز کے گناہ کے 70 درجے ہوتے ہیں۔ اتنا بڑا، اتنا بڑا، اتنا بڑا، نبی فرماتے ہیں ان 70 درجات میں سب سے چھوٹا والا درجہ جو ہوتا ہے، یعنی بڑا والا بھی نہیں، بیچ والا بھی نہیں، سب سے چھوٹا والا درجہ جو ہوتا ہے اس کا گناہ اور پاپ ایسا ہوتا ہے جیسے سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ زنا کرنا۔ اللہ، ہے کوئی مائیکل آل جو حدیث کو جھٹلا ہے؟ نہیں، آج کتنے لوگ کھا رہے ہیں، کبھی سوچا؟ اور ایک حدیث میں تو آیا من اکل درہم من الربا، جس نے سود کا 1 روپیہ بھی کھایا، درہم کا ترجمہ میں کریں اس دور میں روپیہ، 1 روپیہ بھی کھایا، معلوم ہے من سلاسیوں و سلاسینہ زنیہ، 33 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے۔ کبھی سوچا ہے؟ سٹے پہ سٹا مار رہا ہے، تاش سے جوا کھیل لیا، لوڈو سے جوا کھیل رہا، موبائل پہ جوا کھیل رہا، کرکٹ پہ جوا کھیل رہا۔ کبھی سوچا؟ چھوٹی چھوٹی بات پہ ہار جیت رکھ لیتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ۔ پیارو ایک ایک لقمے کو دیکھنا ہوگا، ایک ایک دانے کو دیکھنا ہوگا، اگر ہمارے حلق سے ایک لقمہ بھی اتر گیا، لقمہ اتر گیا، 40 دن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کبھی سوچا اس کے بارے میں؟ غریب کی بچی تھی، بیٹی تھی، وہ اللہ وہ لڑکی اٹھی
اس نے جو آواز سنی سیدھی آئی اور شوہر کے اوپر گر گئی، کہنے لگی میرے سرتاج اٹھو تم ٹھیک ہو گئے، اٹھو تم ٹھیک ہو گئے، اٹھو تم ٹھیک ہو گئے، اٹھو تم ٹھیک ہو گئے۔ شوہر یہ سمجھا نا، شوہر کیا سمجھا؟ توجہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ بولوں اور ختم کر دوں؟ الحمدللہ بولو۔ شوہر کیا سمجھا نا، بیچاری کا 8واں مہینہ اور کمزور ہو گئی ہے، اس کا دماغ کا توازن ٹھیک نہیں ہے، اس لیے یہ ایسی باتیں بول رہی ہیں۔ اللہ برکتیں فرمائے، اس لیے یہ باتیں ایسی بول رہی ہیں۔ شوہر نے پانی پلایا، کہا بیٹھ جاؤ، کوئی بات نہیں، ہمیں ٹھیک ہو گیا، ٹھیک۔ فجر کی نماز پڑھی، کہا میرے سرتاج تم ٹھیک ہو گئے، 7-8 بج گئے، کہا سرتاج تم ٹھیک ہو گئے، جاؤ تم اپنا چیک اپ کرا کے آؤ۔ کہا یار بی بی، کہا جاؤ تو میرا کہنا مان لو، میں کہہ رہی ہوں آج تک میں نے تم سے کچھ نہیں مانگا، بس آج کہہ رہی ہوں تم چلے جاؤ میرے سرتاج، چلے جاؤ، کیونکہ میں نے سن لیا۔ اللہ، بی بی اتنی خوش آمد کر، بی بی رو دی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا میرے سرتاج تم ٹھیک ہو گئے۔ یار اگر غریب کی بیٹی کرو گے تو تمہارا زندگی بھر ساتھ دیکھے گی، اور اگر کار یا اس کے چکر میں رہو گے نا تو کچھ ہاتھ آنے والا نہیں۔ وہ لڑکی کہنے لگی میرے سرتاج چلے جاؤ۔ شوہر نے سوچا چلو چیک اپ کرا لیتا ہوں۔ کہا بی بی اگر تم مجھ سے میری جان مانگتی دے دیتا، مجھے اتنے پیار کرنے والی بی بی ملی، ایک وہ کنجڑی ملی تھی نٹنیا۔ کاٹھی کے شوہر نے گاڑی اٹھائی، جیوی پن چلا گیا۔ اس نے جب چیک اپ کرایا تو ایک رپورٹ نارمل، مگر شوہر کے جب جا گیا تھا تو بیوی دروازے پہ کھڑی ہو کے ہاتھ جوڑ کے دعا کر رہی تھی، کہہ رہی تھی اللہ تو میری لاج رکھ لینا۔ شوہر دکھنا بند ہو گیا، اس نے بیچاری نے رات بھر کھانا بھی نہیں کھایا تھا، اللہ کمزور ہو گئی تھی، 8واں مہینہ ویسے ہی تھا، گری پڑی تھی، اسے کھانا یاد نہیں آیا، سیدہ فاطمہ یاد آ گئی، نل پہ گئی وضو بنا کر کے، اسے سیدہ فاطمہ کا قول یاد آ گیا، اگر کوئی لڑکی سورہ نور سورہ طٰہٰ پڑھنے کے بعد اپنے شوہر کے لیے دعائیں کرے تو اس کی دعا شوہر کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے سیدہ فاطمہ کی دعا حضرت علی کے حق میں ہوتی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اب وہ لڑکی وضو بنا کر کے آئی، جیسے ہی وضو بنا کر کے آتی ہے اس نے قرآن پاک کو اٹھایا، کھولا، اور کھولنے کے بعد سورہ نور سورہ طٰہٰ پڑھ لی۔ اب وہ لڑکی کھڑے ہو کر کے دعا کرنے لگی، قرآن سامنے رکھا ہوا، ادھر دعا چل رہی ہے۔ اس لڑکی اتنا روئی دل پہ لوٹ پڑ گیا، اسے چکر آ گیا، لڑکی بیچاری گر جاتی ہے، سر پھٹ جاتا ہے، خون بہ بہ کے گردن میں آ کے جم جاتا، لڑکی بے ہوش ہو جاتی ہے، دوپٹہ کہیں پڑا ہے، قرآن کھلا رہ گیا، اس غریب بچی کا کوئی نہیں ہے، بیچاری اکیلی پڑی ہے، بے ہوش پڑی ہے، دوپٹہ کہیں ہے، ہاتھ کہیں، پاؤں کہیں، بے ہوش انسان کیسے پڑا ہوگا؟ مکی بھی نک رہی ہے، کوئی اتنا بھی نہیں ہے کہ آدھا چمچ پانی پلا دے اس غریب بچی کو جس نے نہ رات پر کچھ کھایا تھا، اپنے شوہر کے لیے قربان ہو جاتی ہے، بے ہوش پڑی ہے، مگر رحمت کے فرشتے اس کی حفاظت کر رہے ہیں، قرآن کھلا رہ گیا، صبح سے دوپہر ہو گیا، ادھر شوہر چیک اپ کرا رہا، جو بھی کرائے تو نارمل آ رہا، جو بھی کرائے تو نارمل آ گیا، 4 بجے تک سارے چیک اپ کرا لیے مگر نارمل ہے، بی بی صبح سے لے کے 4 بجے تک گھر میں بے ہوش پڑی ہے۔ اللہ ایسی بھی لڑکیاں ہیں یار، تم کیا سمجھتے ہو؟
سب کی بیویاں غلط ہیں نہیں پیارے، بعض ایسی ہے نا جو اپنے شوہر کے لیے اپنی ماں سے لڑ جاتی ہے، بے شک اپنے باپ سے لڑ جاتی ہے، اپنے بھائی سے لڑ جاتی ہے، اپنے چچا تاؤ سے لڑ جاتی ہے، اپنے خاندان والوں سے لڑ جاتی، کہتی ہے ماں میرے شوہر کو کچھ مت کہنا۔ مگر جب تم گالیاں بکو گے اپنی بیوی کو تو بتاؤ کون بیوی کا دل تم سے، کون اپنے بھائی سے تمہاری خاطر لڑ سکتی؟ شراب پی کے اگر اسے طلاق دو گے تو کیا بنے گا؟ گھر میں آ کر کے جوتا چپل پھینکو گے تو کیا بنے گا؟ اللہ 4 بج گئے۔ بے شک اب جب پتہ چل گیا کہ بالکل ٹھیک، ڈاکٹر بولے یہ بتاؤ ابھی تو 2-3 مہینے پہلے آخری سٹیج تھا، کس نے تمہارا علاج کیا؟ کہا میرا علاج میری بیوی نے کیا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ ڈاکٹر ہے سرجن ہے کون ہے؟ کہا کیسا کرو اپنی بیوی کو ہمارے ہاسپٹل میں رکھا، نہیں وہ نہیں۔ کہا 1 ہفتے میں MBBS ہے MD ہے یا کیا؟ بہت غریب کی بچی ہے، اس نے قرآن سے علاج کیا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اس نے اپنی جیبیں دیکھی نا تو 40,000 روپے نکلے، 40,000 کا سب کا سونا خرید لیا اس نے۔ اس وقت میں اس نے اپنی بیوی کا ہار بنوا لیا۔ ہار بنوانے کے بعد جیسے ہار بنوایا اپنی بیوی کا، اب وہ شوہر گھر کو چلا، اب بیچاری بیوی کو پتہ نہیں، بیوی کو پتہ نہیں، بیچاری بے ہوش پڑی۔ باتیں مت کرو بیٹا، جانا تو جلدی جاؤ، جاؤ نا، تمہیں جہاں بھیجا جا رہے جاؤ نا، بڑوں کا کہنا مانو۔ انہوں نے بھی قسم ہی کھا لی، لیکن توجہ رکھو، تم ہی چلے جاؤ، ان کو چھوڑو تم ہی چلے جاؤ۔ جب یہ نہیں ماننا اب بڑوں کو ہی کہنا ماننا پڑے گا۔ توجہ ہے نا میری طرف؟ جی اللہ ادھر جو تھے پورا چیک اپ کرایا، اس نے اپنی بیوی کے لیے ہار خرید لیا۔ بات مت کرو بیٹا، جانا تو جلدی چلے جاؤ، ہاں جلدی جاؤ۔ توجہ رکھو، میں بھی ختم کرنے کے موڈ میں ہوں۔ اشارہ کر رہے ہیں نا کمیٹی والے، دوسرے مقرر صاحب کو بلاؤ، حضرت کو بلاؤ، حضرت کو بلاؤ۔ اچھی بات، میں بھی سوچ رہا ہوں میں بھی جلدی چھوٹ جاؤں۔ اب وہ لڑکی اس کا وہ آ گیا، اب گھر میں آیا تو خوشی کے مارے ٹھکان نہیں۔ اس نے نام رکھ دیا تھا اپنا کنیز فاطمہ۔ بے شک کیا نام رکھا تھا؟ کنیز فاطمہ۔ پہلے اس کا نام پتہ نہیں کیا تھا، نکاح کے ٹائم کنیز فاطمہ۔ اب جب کنیز فاطمہ رکھا، آواز کہا کنیز فاطمہ، اب کنیز کہیں دکھائی نہیں دے، وہ بیوی بے ہوش پڑی۔ کیا پتا تھا بیچاری اندر کمرے میں جہاں قرآن شریف رکھا رہتا تھا نماز پڑھتی تھی۔ اب اس نے ادھر دیکھا بیوی نہیں ہے، ادھر دیکھا بیوی نہیں ہے، اللہ جانے کہا، گھر سے تو باہر نہیں نکلتی تھی۔ جب کمرے میں آ کر کے دیکھا تو بیوی بے ہوش پڑی ہے۔ اللہ، اب بیوی بے ہوش ہے، قرآن کھلا پڑا۔ اس نے پہلے تو قرآن کو چوما اور قرآن کو اٹھا کے رکھ دیا اور بیوی کے ہاتھ پاؤں سنبھالے اور بیوی کو گود میں لے کر رونے لگا۔ اتنا رویا کہ یا اللہ، اس نے میرے اوپر اپنی جان قربان کر دی۔ کون تھا اس پہ جس نے بربریت کے پہاڑ توڑے؟ سمجھا کہ پتہ نہیں کسی نے لٹ مار دیا، پتھر مار دیا، کیسے سر پھوٹا۔ اب وہ لڑکا اتنا رو رہا، بیوی کو گود میں لیے رو رہا، دعائیں کر رہے، اللہ میری بیوی کو ہوش میں لا دے، کپڑے سنبھال دے۔ کپڑے سنبھال دیے اس نے، آنکھوں سے آنسو گرے، بیوی کے گال پہ گرا، بیوی کی آنکھ کھل جاتی ہے، بیوی ہوش میں آ جاتی ہے۔ جب دیکھا میں کسی کی باہوں میں ہوں، ایک دم پھڑک کے پیچھے کو ہٹ گئی اور کانپنے لگی، تھرا گئی۔ مگر جب شوہر کو دیکھا تو دوبارہ چپٹ گئی اور چپٹنے کے بعد کہنے لگی، او میرے سرطان
بتاؤ کیا حال ہے، بتاؤ تمہاری رپورٹ کیسی ہے، بتاؤ تمہاری طبیعت کیسی ہے، ڈاکٹروں نے کیا بتایا، رپورٹوں میں کیا آیا ذرا بتاؤ۔ وہ کہنے لگا میری بیوی پہلے تمہیں بتانا پڑے گا تمہیں کس نے مارا ہے، تمہیں کس نے ستایا ہے۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں پورے گاؤں سے اکیلا لڑ جاؤں گا تمہاری خاطر۔ بولو کس نے تم پہ یہ بربریت کے پہاڑ توڑے؟ کہا میرے سرتاج ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کہا پھر کیا بات ہے؟ کہ معاملہ یہ ہے جب تم گئے تھے تو مجھے سیدہ فاطمہ یاد آ گئی، میں نے قرآن پڑھ کے جب دعا کی ہے میرے دل سے برداشت نہیں ہوا، میری آنکھوں میں اندھیرا آ گیا، چکر آ گیا، میں گر گئی، سر پھٹ گیا، پھر مجھے پتا نہیں چلا۔ اب تم بتاؤ کیا بات ہے؟ شوہر کہنے لگا او میری بیوی میں ٹھیک ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا۔ بیوی کہنے لگی میرے سرتاج، میرے سرتاج، میرا دل خوش کرنے کے لیے تو نہیں کہہ رہے کہ دیکھو یہ رپورٹ دیکھو نارمل، یہ دیکھو نارمل، یہ دیکھو نارمل، یہ دیکھو نارمل۔ کہا میرے سرتاج بس مجھ سے 2 منٹ کے لیے مجھے چھوڑ دو، 2 منٹ کے لیے میری باہیں کھول دو۔ اس نے، شوہر نے اپنے ہاتھ کھول دیے، بی بی نے اپنا دوپٹہ چادر اوڑھی، سیدھی نل پہ گئی، خون دھویا، زخم میں سب خون نہیں نکل رہا تھا کیونکہ جم گیا تھا، وہ سب صاف کرنے کے بعد اس نے وضو بنایا اور اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے 4 رکعت نفل پڑھ لیتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتی ہے شکر کا، اور کہتی ہے اللہ تو نے میری سن لی۔ بے شک کیا بات۔ آج کی کون سی ایسی بہن ہے اگر انہیں ایک جوڑی کپڑے نہ ملے نا تو ہنگامہ کر دیتی ہے، ہنگامہ۔ اگر بھائی کی شادی ہو نا، ہنسنے کی بات نہیں، بھائی کی شادی ہو کم سے کم 3 سے 5 جوڑی کپڑے بنائے گی، اور اگر کم رہ گئے تو پوری سسرال میں نا شوہر کو کتے سے زیادہ ذلیل کر دیتی ہے، سچائی ہے۔ اتنا اڑا دیتی ہے کہ کچھ کماتا نہیں، پڑا رہتا، ننگا ہے، نٹھلا ہے، نکما ہے، اور جنے کون کون سا ہے۔ مگر اس کو ذرا دیکھو اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے، سجدے میں ہے۔ اب آئے اپنے شوہر کو آگے چپٹ گئی اور پیشانی کو چوم لیا، جیسے چوما، کہا میری بیوی آج اگر میرے پاس نہ مجھے یہ پتا ہوتا تو جتنے تجوری میں پیسے سارے لے کے جاتا اور تمہارے لیے تحفہ لاتا، مگر میری جیب میں جتنا تھا نا 40,000، ایک چونی بھی میں نے نہیں بچائی ہے، سب کا یہ تمہارے لیے ہار لے کے آیا۔ اس نے اپنے ہاتھ سے اپنی بیوی کو سونے کا ہار پہنایا، پہنانے کے بعد کہا تم خوش ہو؟ کہا میرے سرتاج میں اس کی مالک ہوں۔ کہا میں نے تمہیں دیا، تم اس کی مالک ہو۔ اس نے اپنا وہ اتارا ہار اور اپنے شوہر کا ہاتھ رکھوایا، اور رکھوانے کے بعد کہا میں اپنے شوہر کی جان کا صدقہ ادا کرتا ہوں۔ اے سبحان اللہ سبحان کہا اللہ۔ میرے سرتاج جاؤ فلا جگہ غریب بچی کی شادی ہونے والی ہے، جاؤ اس کی بچی کی شادی میں پیش کر دینا۔ سبحان اللہ۔ کہا میں اپنے شوہر کی جان کا صدقہ ادا کر رہی ہوں۔ اللہ کیسی بیوی تھی، یہ بولورو لے کے نہیں آئی، یہ بلٹ لے کے نہیں آئی، یہ جہیز لے کے نہیں آئی، مگر سیدہ فاطمہ کا طور طریقہ لے کے آئی۔ بے شک سبحان اللہ۔ آج کے بعد میری بات سمجھ رہے ہوگے جی یا نہیں سمجھو؟ بات سمجھ کے ہوگے۔ اللہ اللہ، دونوں میاں بی بی رہتے رہے، آج کی ڈیٹ میں 3 بچے گئے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کیسا رحمان الرحیم کریم، کیسے بدل دیتا ہے۔ اگر تم نے بھی نا نوجوانوں، اگر تم نے یہ تیاری کر لی، پہلے تو سب سے پہلے تم لڑکی کو دیکھو، بے شک اس کا دین، اس کا مذہب، سنی ہے کہ نہیں ہے، کیا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد اگر دولت بھی مل جائے تو الحمدللہ،
خوبصورتی مل جائے تو الحمدللہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حسب و نسب اور اس کا دین دیکھنا. کیا دیکھنا بولو؟ دین دیکھنا. ہاں کون نہیں چاہتا کہ میں اپنی لڑکی کو کیا نہیں دوں. اگر کوئی اپنی لڑکی کو کار دے رہا تو الحمدللہ خوشی سے لے لو، لینا جائز ہے. کوئی بلٹ دے رہا تو لے لو. میں مانگنے والوں کی بات کر رہا ہوں. میں کس کی بات کر رہا تھا؟ مانگنے والوں سے. میں نہیں چاہوں گا یار میں اپنی بیٹی کو کیا نہیں دوں. آپ نہیں چاہو گے اپنی بیٹی کو کیا نہیں دوں. سمجھے؟ ہمارے استاذ محترم بہت جید عالم علاقے میں ٹاپ کے اتنے بڑے ادیب جن سے میں پڑھا ہوں، حضرت اللہ مولانا اسحاق صاحب. ان کے گھر میں حضرت کی شہزادی ہے تو وہ میری ماں ہوگی، اس لیے حضرت میرے نانا ہو گئے. سبحان اللہ. بہت جید آپ عالم بھی ہیں، مفتی بھی، بہت پرہیزگار. ایسے کم لوگ ملتے ہیں اس دور میں. اگر کوئی مرید اگر نہیں ہوا نا تو ہو جانا. سمجھے؟ موقع ہے، اچھا موقع. ہاتھ سے یہ جانے مت دینا ورنہ ڈھچوکلے والے زیادہ ملیں گے جو عورتوں سے پاؤں بھی دبا رہے ہیں اور گلا بھی دبا رہے ہیں. اب نعرہ لگاؤ، دیکھو مفتی صاحب آ گئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، اصلاح معاشرہ کانفرنس، حضرت علامہ مفتی غلفام صاحب قبلہ رامپوری، حضرت علامہ مفتی غلفام صاحب. بیٹھ جائیے، فوراً بیٹھیے، فوراً. بیٹا بیٹھ جاؤ، تمہاری ٹانگیں سیدھی ہو گئی ہوں گی. اب بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، تمہاری ٹانگیں سیدھی ہو گئی اب تک. چچا آگے آ جاؤ یا بیٹھ جاؤ. بیٹھ جاؤ، فوراً بیٹھ جائیے. میں نے بتایا تھا نا مفتی غلفام صاحب قبلہ تشریف لے آئے. میرے فوراً بعد جیسے ناظم صاحب پیش کریں گے انشاءاللہ خطاب ہوگا. فوراً اس کونے میں سے چھٹ کے پھر وہ پہنچ گیا. کچھ بھائی پیچھے کو دیکھو، دیکھو وہ چھوٹی چھوٹی بھیڑیں پہنچ گئی. اللہ تعالیٰ علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. سمجھے؟ بات چل رہی تھی، ایک بات اور بتا دوں اور ختم. جی بالکل. سگنل مل گیا. میں نے بتایا نا جب تک حضرت آئیں گے تب تک بولوں گا. یار ایک چیز اور میرے ذہن میں گردش کر رہی ہے، توجہ سے سنو بیٹا. او بچوں، لوگ تو بہت بہت برے ہیں اور بہت بہت اچھے بھی ہیں، مگر بڑا بڑا کرتوت کرنے والا، کالے دھندے کرنے والا، کارنامے کرنے والا سب نظروں میں ہے. مگر ایک بندہ وہ لاؤں نکال کے، یار اس کے بارے میں سوچیو کہ وہ کتنا برا ہوگا. کس کے بارے میں بتاؤں؟ جی بہنیں بیٹھی ہیں، اشاروں میں سمجھیو. وہ شخص، چلو سیلفی لے لیو تو برہم کا. ایک لڑکی زینے پہ سیلفی لے رہی تھی، لیتے لیتے موبائل کے چکر میں حضرت لڑک کے گر گئی. اللہ. توجہ تو کہاں جا رہے ہیں کہ تمہاری نہیں ہوگی شاعر صاحب؟ اچھا ہوگی. اچھا اچھا، ضرورت تگڑی والی ہے. چلو خیر ہوئی. وہ شخص جو بتا رہا تھا، یہ سنو یار، اس کے بارے میں سوچنا، تھوڑی دیر غور کرنا، کتنا برا شخص ہوگا. بڑے بڑے کرتوت کرنے والا. چوکیدار صاحب سننے؟ ہاں، بڑے بڑے کرتوت کرنے والا، مگر وہ شخص جو اپنی ماں پہ غلط نظر ڈالے. اللہ. میں نے بتایا نا ڈی سی ایم منگا کے اور داخلہ کرانے لے جاؤں. چپ جاؤ. وہ شخص کتنا برا ہوگا جس پہ اللہ کی لعنت برسے. اللہ کی لعنت اگر کسی پہ برس جائے تو اس کا ٹھکانہ ہوگا؟ کوئی تمہارے گاؤں میں ہے ایسا جس پہ اللہ کی لعنت برسے؟ میں بتاتا ہوں، قرآن پڑھا کرو. آج نا اشارے پہ یار ہر آدمی جھوٹ بول دیتا.
ہر آدمی جھوٹ. اور اب تو یہ جو موبائل ہے نا یہ بھی جھوٹ کی مشین ہے. تو تم رہے مولانا لوگوں کو بھی برباد کر دیا ایسے. کہاں پہنچے حضرات؟ ہے رامپور میں اور کہہ رہا دلپت پور پہنچ گیا. یہ کیا سچ ہے؟ یہ بھی جھوٹ ہے. کہاں کھیت پہ ہے تو دکان پہ بتا رہا, دکان پہ تو کھیت پہ بتا رہا. سب سے بچے نے گھر سے نکل کے گئے, بچے نے دامن, ابو کہاں جا رہے ہو؟ بولے بیٹا تیرے لیے مٹھائی لینے جا رہے ہوں. مٹھائی کتنا بڑا جھوٹا, مٹھائی لینے جا رہے ہیں. اماں اگر پہلے بچہ روتا تھا, سمجھ میں آ رہی بات, سورہ عصر پڑھ کے دم کیا کرتی تھی, سورہ انا انزلنا پڑھا کرتی تھی, سورہ علم نشرح لک صدرک, تاکہ اس کا ذہن تیز پڑھا کرتی, پھونکا کرتی تھی. مگر اب تو ہر ہر کر رہی, جب نہیں چپ رہا تو کہہ رہے چپ, دیکھ بندر آ گیا, دیکھ بلی آ گیا, دیکھ کتا آ گیا. میرا جھوٹ پھینک رہی ہے. اب کون بچا ہے؟ کون بچا؟ اب ذرا سنو قرآن پاک کی آیت سنو, پھر دیکھنا. کہتے کیا نا یار, پتہ نہیں یار اللہ کو ہماری کون سی بات بری لگ گئی, پتہ نہیں کیا ہو گیا, کیوں دعائیں قبول نہیں ہو رہی. لیکن جب اللہ کی لعنت برسے تو کامیابی کہاں سے حاصل ہوگی؟ سنو, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لعنت اللہ علی الکاذبین. جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. منیمم 50 مرتبہ تو جھوٹ بول ہی لیتا. اب جب 50 مرتبہ جب اللہ کی لعنت برسے, کہاں جائے گا؟ کہاں جائے گا؟ تو اپنی زبان قبضے میں رکھنا ہے. کیا کرنا بولو؟ زبان قبضے میں رکھنا ہے. توجہ ہے, نبی فرماتے ہیں 2 چیزوں کی حفاظت کر لو, جنت کی ضمانت میں لے لیتا ہوں. ایک زبان, ایک شرم کا. اتنی چیزوں کی میں نے معاشرے میں سے برائیوں پر کوشش کی کہ اصلاح ہو جائے. انشاءاللہ بولو انشاءاللہ ہم عمل کریں گے. انشاءاللہ بولو انشاءاللہ. اور آج کے تم نے جو خطیب بلائے نا وہ بھی الحمدللہ لاجواب ہے. میں تو خیر گناہگار ہوں, دعا کرو اللہ مجھے بھی اچھا کر دے, سمجھے. اور پیر بلائے ہیں ماشاءاللہ وہ بھی لاجواب, شاعر بلائے ہیں ماشاءاللہ وہ بھی لاجواب. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. کمیٹی والوں تمہیں مبارک ہو, اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے. اس میں جو بھی غلطی ہو گئی وہ سب کو گواہ بنا کر کے میں توبہ کرتا ہوں. پڑھیے میرے ساتھ میں, آپ بھی پڑھ لیں. استغفر اللہ ربی من کلی ذنب و اتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھیں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.